نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 سے لے کر 279 تک یہ آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ سود کے متعلق بات چل رہی تھی، اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی، اس کی مذمت کے متعلق آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ ذکر کی جا رہی تھی۔ مزید اللہ تعالیٰ سود کی نحوست کو، سود کی گندگی اور بے برکتی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور خیرات کو، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ سود کو اللہ نیچے کریں گے، گھٹائیں گے، اور جو صدقہ خیرات کرے گا اللہ اس میں برکت دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ناشکر انسان کو پسند نہیں کرتے، گناہ گار انسان کو پسند نہیں کرتے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے ثواب ہے، اور ان کو نہ آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ پچھلے پر کوئی غم ہوگا۔ اے ایمان والو، ڈر جاؤ اللہ سے، جو سود کا معاملہ ہے باقی ماندہ چھوڑ دو، یعنی اب آپ کے پاس سود کا مسئلہ آ گیا، اب باقی معاملہ سود کا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو سود کے معاملے کو جو کر لیا سو کر لیا، اب کیا کر لو، روک دو اپنے آپ کو۔ لیکن اگر نہیں رکتے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم رکتے نہیں ہو، لچر دلیلیں پیش کرتے ہو میرے سامنے، تو پھر سن لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو کہ میں خود تمہارے مقابلے میں آ رہا ہوں، میں بھی نہیں، میرا رسول بھی تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے، کرو سود کا کام، اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور تم کیسے راحت حاصل کرتے ہو، اب میں اللہ تمہارے مقابلے میں آ گیا ہوں۔ اور اگر تم نے توبہ کر لی کہ نہیں ہم سود کا کام نہیں کریں گے، تو جو تم نے لوگوں کو اصل سرمایہ دیا ہے تو تم ان سے وہ لے لو، جو قرض کے طور پر تم نے اصل سرمایہ دیا تھا نا، وہ لے لو، اس کے اوپر کا سود مت لینا، نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ آج کی یہ آیتیں ہیں جس کا میں نے مفہوم عرض کیا۔ اللہ فرماتے سود کو میں گھٹاتا ہوں، محق، میم ہا قاف۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نقصان الشیء حالاً فحالاً، چیز کا گھٹنا درجہ بدرجہ، اللہ نے اسی کو استعمال فرمایا آیت میں، یمحق، کہ میں گھٹاتا ہوں، بڑھاؤں گا نہیں سود کے معاملے کو، اور صدقات کو میں بڑھاؤں گا۔ پہلی نشست سود کے متعلق آپ کے بارے میں اس کی تعریف آئی، کچھ اس کے بارے میں وعیدیں آئیں، کچھ آج بھی آپ کے سامنے وعیدیں ذکر کی جائیں گی۔ فضائل تو بہت سن لیے ہیں، ہٹے کٹے ہو گئے فضائل سن کر، گول گپے بنتے جا رہے ہیں۔ اب ذرا وعیدیں سن کر تھوڑا سا کیا ہے، دل دماغ ہم روشن کر لیں کہ بھائی یہ کتنا گندا گناہ ہے، اتنا گندا گناہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گھٹاؤں گا۔ اب یا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ
گھٹاؤں گا، اللہ نے فرمایا ہے گھٹانا یا دنیا کے اعتبار سے ہوگا یا آخرت کے اعتبار سے ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے اگر گھٹانا ہے تو پھر ان کے بھی انہوں نے بتائے ہیں، آخرت کے اعتبار سے اگر ہے تو وہ بھی انہوں نے بتائی ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں میں گھٹاؤں گا، ایک اس کی صورت یہ ہے کہ یذہب ببرکتہ ویہلک المال الذی یدخل فیہ، کہ اللہ فرماتے ہیں سود کے مال سے برکت میں نکال لوں گا۔ ہو تو بڑی کوانٹٹی میں مال ہوگا لیکن کوالٹی کچھ نہیں ہو اس میں دم ہی نہیں ہوگا، برکت ہی نہیں ہوگی، تو مال تو بہت ہوگا لیکن اس کی برکت کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے الربا وإن کثر، کہ مالہ، سود اگرچہ بہت زیادہ مال ہو، فعاقبتہ تصیر الی قل، اس کا انجام گھٹنے کی طرف ہوگا، انجام اس کا یہی ہوگا۔ اور پھر ہر ایک صاحب دل نے اپنے اپنے تجربے کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ 40 سال تک کے اندر یہ پھلے گا پھولے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 سال تک اس کے مزے ہوں گے، 40 کے بعد نہیں ہوں گے۔ یہ وہ تجربے کی بات ہے، قرآن و حدیث کی بات نہیں بتا رہا۔ بعضوں نے کہا دوسری نسل تک مال چلے گا، آگے نہیں چلے گا، اور جو صدقہ خیرات کرے گا اس کی تو نسلیں کھاتی ہیں، اللہ بڑھنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح دوسرا نقصان دنیا کا یہ ہے کہ اس انسان کے دل کے اندر سختی پیدا ہوگی، اس انسان میں انصاف پسندی نہیں ہوگی، امانت داری نہیں ہوگی، اس کا دل سخت ہوگا، اس لیے کہ یہ تو لوگوں کا خون چوس رہا ہے نا۔ تو جو انسان لوگوں کا خون چوستا ہے اس کے دل میں نرمی نہیں آتی، وہ کہتا ہے بس میرے گھر کا چولہا جلتا رہے، ادھر ادھر والے تباہ و برباد ہو، مجھے اس سے کیا۔ تو دوسرا نقصان دنیا کا یہ ہے کہ دل کی سختی ہو جائے گی، امانت داری نہیں ہوگی، انصاف کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ جنہوں نے اس سے قرضہ لیا ہے سود پر، وہ اس کو جھولیاں بھر بھر کر بد دعائیں کریں گے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے، خوار کرے، اس طرح کی بد دعائیں نکالیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ضرورت میں اس سے پیسے مانگے تھے، اس نے ہم پر سود کے اعتبار سے پیسے لازم کر دیے، اب ہم وہ اوپر کا پیسہ اس کو اتارنے کے لیے نیا راستہ نکالیں گے، اس کو اتارنے کے لیے اور راستے نکالیں گے۔ یہ تو ہم گہرائی در گہرائی جاتے جا رہے ہیں زیر زمین، تو اس کی وجہ سے اگر یہ صرف ہمیں قرضہ دے دیتا، اس سود پر نہیں دیتا، آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لہذا وہ بد دعائیں نکالیں گے۔ تو یہ سود خورے کا کیا ہے؟ گھٹنا اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کی عزت گھٹ رہی ہے، اس کی عزت خاک میں مل رہی ہے۔ اور چوتھا نقصان دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ لوگ کہیں گے، وہ لوگ جو ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی لو اس سے یہ مال۔ کیوں؟ اس لیے اس کی اپنی خون پسینے کی کمائی تھوڑی، پسینے کی، اس نے تو لوگوں سے سود پر پیسے لیے ہیں، لہذا جب اس نے لوگوں سے سود پر پیسے لیے ہیں تو یہ آدمی کوئی اچھا نہیں، لہذا جس طرح بھی ہو سکے اس کو نقصان پہنچاؤ، مالی اعتبار سے نقصان پہنچاؤ۔ یہ کون سا شریف آدمی ہے؟ تو یہ ہوا، یہ تین چار باتیں مختصر بتا رہا ہوں، یہ تو دنیا کا نقصان ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخرت کا نقصان بھی ہے۔ آخرت کا نقصان یہ ہے کہ یہ جب دنیا سے جائے گا مال ختم، آخرت میں جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سود خور جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لا يقبل منہ، اللہ تبارک لا يقبل منہ صرفا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا فرائض قبول فرمائیں گے، نہ نفل عبادتیں قبول فرمائیں گے، ولا جہادا، جہاد بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، ولا حج، حج بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، ولا صلۃ رحم، اور جو رشتے ناتے یہ بناتا تھا، ان رشتہ داروں کو پیسے دیتا تھا، سود کے گندے پیسے، یہ رشتوں پر جو بنیادوں پر یہ پیسے خرچ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان رشتوں پر جو ثواب ملتا ہے اس سے بھی اس کو محروم کر دیں گے۔ تو جب اللہ کے سامنے جائے گا یہ سمجھ رہا ہوگا میں نے مسجد کے اندر بہت سے پیسے دیے،